یہ محلل بھی ہیں محرم بھی ہیں، یہ صرف شارح نہیں، یہ شارح ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھیں وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے، کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائیں شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھیں تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا کہ طیبات کو حلال کرتے ہیں، وہ لاکھ طیب ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ سے نہ نکلے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہو نہیں سکتی، وہ طیب ہو کر بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ لاکھ پلید ہوتی پھریں، جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے، کوئی شے حرام ہو نہیں سکتی۔ تو حلت و حرمت کسی شے کی اصل ماہیت پر اس کا مدار نہیں کہ وہ طیب ہے یا خبیث، مدار حلت و حرمت کا زبان مصطفیٰ پر ہے۔ ارے جسے حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جسے حرام کہہ دے وہ حرام ہے۔ تو گویا شریعت جان نہ ہو تو مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھا کرو، لب جو کہہ دے وہی شریعت بن جاتی ہے۔ آقا نے جس شے کو فرما دیا یہ اسلام ہے وہی اسلام ہو گیا، یہ نقطہ سمجھیں۔ آقا نے جس کتاب کو فرما دیا، جس کتاب کو یہ قرآن ہے، بس وہ قرآن ہو گیا۔ ہمارے پاس قرآن کے قرآن ہونے کی اور شہادت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ۔ اگر مقام مصطفیٰ نہیں سمجھو گے تو مسلمانی کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی چیز نے امت کو مار ڈالا ہے۔ غار ہیرا سے اترے میرے آقا اور آتے ہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پانچوں آیتیں سنا دی۔ پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ قرآن ختم ہو گیا یہاں پر، پہلی وہی۔ آقا یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن ہے۔ یہ جو جملہ فرمایا یہ قرآن ہے، جس کو ماننے والے مسلمان ہو گئے اور نہ ماننے والے کافر رہے۔ یہ جملہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ بولیے، حدیث رسول ہے نا کہ یہ قرآن ہے۔ تو جنہوں نے مان لیا تو انہوں نے قرآن کا قرآن ہونا پہلے مانا یا حدیث مصطفیٰ کا سچا ہونا پہلے مانا؟ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ سنیں، میں سمجھانا چاہتا ہوں مقام مصطفیٰ۔ انہوں نے پہلے کیا مانا؟ آج لوگ تکرار کرتے ہمیں قرآن کافی ہے اور کسی حدیث اور سنت کی حاجت نہیں۔ ایسا کہنے والا بدترین کافر و ملحد ہے۔ تو خدا کا ایک ہونا یہ خبر ہے، تو مخبر کون ہے؟ مخبر کون ہے؟ الرسول النبی الامی، آقا علیہ السلام مخبر ہیں۔ تو مجھے بولیے، اگر خبر پر یقین کرنا ہو تو خبر پہ ڈائریکٹ یقین ہوتا ہے یا پہلے مخبر پر یقین ہوتا ہے؟ پہلے مخبر کو سچا مانتے ہو تب
آپ اس کی دی ہوئی خبر کو مانتے ہو. خبر توحید ہے اور مخبر کی شان رسالت ہے. مخبر مصطفیٰ ہے اور خبر جس کی دی جا رہی ہے وہ خدا ہے. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ خدا کو وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. اگر کسی کی طبیعت میں بوجھ آئے تو فتویٰ مجھ پہ جو چاہے لگا دے، مگر بات دلیل سے کر رہا ہوں، دلیل سے سنوں گا. خدا کو صرف وہی مانتا ہے جو پہلے مصطفیٰ کو مانتا ہے. یہ ہے رسالت اور توحید کا تعلق. توحید اس کی وحدانیت اور اس کا ہونا نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ چکھا، نہ چھوا. صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. مقام مصطفیٰ صحابہ کرام کے عقیدے سے سمجھو. آقا اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ کون سا شہر ہے؟ کیا صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حجت الوداع ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے؟ بولیے. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ اور یہ ہے ادب. 1.25 لاکھ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر؟ ایک نے جواب میں نہیں کہا یا رسول اللہ یہ مکہ ہے. جس میں جسارت نہ ہو وہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہوتا ہے. زبان چپ ہو گئی، جس میں نرا ادب اور سکوت ہو وہ عقیدہ صحابہ کا ہوتا ہے. اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہتے ہیں. صحابہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ واللہ اعلم ورسولہ. ہے کعبہ سامنے، وہیں سے آئے ہیں، طواف کر کے آئے ہیں، 3 دن پہلے وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کر آئے ہیں. کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کوئی جواب نہ دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کر رہے ہیں، حج. یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا کوئی خبر. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور کئی طرق سے بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے. متفق علیہ. اور متفق علیہ سے جو ثابت ہو وہ خبر اور علم قطعی ہوتا ہے، قرآن کی نص کی مانند. پھر پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام یہ کون سا مہینہ ہے؟ بھئی احرام باندھ کے کھڑے ہیں، مینا میں عرفات سے آئے ہیں، مینا میں حج ہو رہا ہے، تو نہیں معلوم کہ یا رسول اللہ یہ حجت الوداع ہے. کسی ایک صحابی نے نہیں کیا آقا یہ حجت الوداع ہے. واللہ ورسولہ عالم. اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے. ایسے ہاتھ جوڑ دیا آقا حضور آپ ہی بہتر جانتے، آپ ہی بہتر جانتے. عقیدہ صحابہ کے عمل سے لو. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ آپ نے بھی حد کر دی تاکہ قیامت تک لوگوں کو عقیدے کی سمجھ آ جائے. ہم کیا جھک مارتے پھرتے ہیں. اگر عقیدہ صحابہ سے لے لیں ساری فرقہ بندیاں ختم ہو جائیں. جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ امت ایک جگہ ہو جائے، ایک جگہ ہو سکتی ہے امت، مگر پہچانو کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے، وہ ایک نقطہ کیا ہے جس پر جمع ہو جائیں. ہم اس نقطے کی تلاش میں سرگرداں ہیں. اس کی معرفت چاہیے. تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ نہیں معلوم کہ مینا میں کھڑے ہیں، قربانی ہونے والی ہے. کل عرفات سے چلے رات مزدلفہ گزاری. ایک صحابی 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نہیں کہتا یا رسول اللہ آج 10 ذی الحج. کوئی نہیں کہتا.